الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے روح رواں اور جامعہ ام الخیر کے مؤسس و بانی فضیلت الشیخ ابراہیم سعید حفظہ اللہ، ادارے کے اراکین و ممبران، بھوسا منی دلکولہ ویسٹ بنگال کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، عزیز بچوں، رات کے تقریباً 11:30 بجے تک آپ نے مختلف علماء کو سنا اور مدرسے کا جامعہ کا آپ نے تعاون کی بھی کیا، اور بنگال کا مزاج بہار و سیمانچل کے مزاج کی طرح نہیں ہے کہ وہ رات بھر جلسہ ہوتا ہو. اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو، آپ کے یہاں بیٹھنے کو اور آپ کے یہاں کتاب و سنت پر مبنی علماء کی تقاریر کو سننے کو قبول فرمائے، اور سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ ابراہیم سعید صاحب نے ابھی کہا کہ میں آنے والا نہیں تھا، حقیقت بھی کچھ ایسی ہی تھی، کیونکہ سیمانچل کے پروگرام کے ساتھ یہ پروگرام بھی لگا ہوا تھا، لیکن بہار میں الیکشن کی وجہ سے کچھ پروگرام دائیں بائیں ہوئے، کچھ پروگرام کینسل ہوئے. تو میں نے شیخ کو فون کر کے کہا کہ آپ اپنے پروگرام کو آگے بڑھا لیجئے، کیونکہ صرف ایک پروگرام کے لیے اتنی دور کا سفر کرنا اور پھر فوراً واپس جانا یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے. تو شیخ بڑھانے کے لیے تیار بھی ہوئے ٹائم، لیکن اس کے بعد شیخ نے کہا کہ میں دونوں عالموں کو چاہتا ہوں، آپ بھی رہیں اور شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ دونوں اس اجلاس میں آئیں. اگر آپ کی ڈیٹ ملتی ہے تو ان کی نہیں مل پا رہی ہے، اور ان کی جو ڈیٹ مل رہی ہے وہ آپ کی نہیں مل پا رہی ہے. اور یہ ڈیٹ جو 10 دسمبر کو فکس ہے، 10 نومبر کو، اس میں دونوں عالم اویلیبل ہیں، دونوں ہم تیار ہیں. تو آپ کو بہرحال کسی طریقے سے آنا ہے. تو میں نے پھر حامی بھر لی، میں نے کہا کہ میں آؤں گا، کیونکہ شیخ نے پہلے بھی جلسے میں کہا تھا کہ میری جب تک زندگی رہے گی میں انشاءاللہ شیخ جرجیز کو کبھی نہیں بھولوں گا اور ان کو بلاتا رہوں گا. یہ اجلاس میں انہوں نے کہا ہے وہ مجھے معلوم ہے. جو شخص میرے لیے اتنا درد رکھتا ہو اپنے دل میں تو کاٹنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کل بتایا کہ کلیا چک میں میرا پروگرام ہے اور رات کے 12 سوا 12 بجے تک ادھر بھی ختم ہو جائے گا، اور کل میں ٹرین سے آ جاتا ہوں، دلکولہ میں اتر جاؤں گا،
آپ وہاں سے ریسیو کر لیجئے گا۔ تو شیخ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی گاڑی بھیج رہا ہوں، وہاں تک آپ کو لینے کے لیے گاڑی جائے گی، جلسہ ختم کرنے کے بعد فوراً آپ وہاں سے چل دیں اور یہاں آ کر آپ آرام کریں۔ تو میں رات کے 2:30 بجے ہی پہنچ چکا تھا، پورا دن یہیں رہا، اور شیخ نے جو ہوٹل وغیرہ بک کیا اسی میں نے قیام کیا، اسی میں ہم رہے، اور بہت بڑا کام آپ انجام دے ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ آپ کی بچیاں یہاں سے نکلیں، عالمہ بنیں، فاضلہ بنیں۔ آپ ہماری پرانی یوٹیوب کی تقریریں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ لڑکا جب کوئی عالم بنتا ہے تو وہ صرف ذاتی طور پر عالم ہوتا ہے، لیکن جب ایک لڑکی دین کا علم حاصل کر کے نکلتی ہے تو اس سے پورے خاندان کی اور پورے ایک نسل کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چلتا ہے۔ تو لڑکیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، حسن اخلاق سے مزین کیا ہوگا، اور پھر دیندار گھرانے میں ان بچیوں کی شادی کر دیا ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کا باپ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا اور ملا کر کہا کہ جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں ایسے ہی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرے ساتھ اس کا گھر میرے گھر سے چپکا ہوا ہوگا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں تو؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں وہ بھی، پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 1 بیٹی ہو وہ بھی، یعنی ایک بیٹی کو بھی پڑھانے والا، لکھانے والا، اچھا ادب سکھانے والا، اچھی تعلیم دینے والا، اور پھر دیندار گھرانے میں اس کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کی بچیوں کو ایک عالمہ اور فاضلہ بن کر نکالے، اور وہ معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی انارکی، بے پردگی، عریانیت کے خاتمے کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین سماج کی اصلاح کا کام ہماری ان بچیوں سے لے، اور آپ کو اپنی بچیوں کو پڑھانے کے عوض اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا ہمسایہ ہونے کا، پڑوسی ہونے کا شرف بخشے۔ میرے بھائیوں، گوتم پال جی ہر سال آتے ہیں جلسے میں، ادھر بھی آئے تھے، اور آ کر چونکہ وہ جانا تھا ان کو، کل کوئی میٹنگ ہے کلکتہ میں اس لیے ان کو نکلنا تھا، وہ ہمارے پاس بھی ہوٹل میں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ابراہیم صاحب کو 10,000 روپیہ کیش نقد دیا ہے، اور پانی کے سلسلے میں بتایا کہ وہ میں ان کا انتظام کروں گا، اور روم کے سلسلے میں بھی بتایا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ایسے لیڈران کی اور ایسے نیتاؤں کی ہمارے لیے ضرورت ہے، ورنہ آپ ہمارے اوپر آپ نظر ڈالیں، یو پی کے اندر ہم جیسے لوگ، اب ہم جیسے لوگوں پر نظر ڈالیں، اتر پردیش میں جس مسجد کا میں سیکریٹری ہوں، اٹاوا میں جس مسجد کا میں سیکریٹری ہوں، جو مسجد ہماری نگرانی میں چلتی ہے، جس مسجد میں جمعہ کا خطبہ میں دیتا ہوں جب میں اٹاوا رہتا ہوں، عید و بقرعید کی نماز میں پڑھاتا ہوں، شاہی جامع مسجد ہے۔ آپ تعجب کریں گے، ہماری جماعت اہل حدیث کے پاس پورے ہندوستان میں اتنی بڑی کوئی مسجد نہیں ہے جتنی بڑی ہماری شاہی جامع مسجد اٹاوا کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارا دوست جو امین ہے یہ دیکھا ہوا ہے، اہل حدیث کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں۔ ہم دلی کی جامع مسجد کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی جماعت کی بات کر رہے ہیں کہ اہل حدیث جماعت کے پاس اتنی بڑی مسجد نہیں ہے۔ شیخ امان اللہ مدنی ہماری مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے چکے ہیں، ان سے پوچھئے اتنی بڑی مسجد، لیکن اس مسجد کے اندر بھی میں اس مسجد کا سیکریٹری ہو کر بھی اگر میں پروگرام کرنا چاہوں اور عشاء کے بعد تقریر کرنا چاہوں مسجد میں بھی، لیکن ہمیں جب تک پرمیشن نہیں مل جائے گی تب تک اس مسجد میں بھی ہم پروگرام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں حالات ہمارے اتر پردیش کے۔ اس وقت آپ اتر پردیش میں ہماری تقریریں نہیں سن رہے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ بہت سی باؤنڈیشن ہے، آپ روڈ پہ تقریر نہیں کر سکتے ہو، آپ کھلے میدان میں تقریر نہیں کر سکتے ہو،
آپ 10 بجے سے زیادہ آپ مائک استعمال نہیں کر سکتے ہو، مائک صرف اندر باؤنڈری میں رہے گا. آپ اس کے لیے کوئی شادی ہال بک کریں، کوئی میرج ہال بک کریں، آپ وہاں پروگرام کر سکتے ہو. اور 10 بجے سے زیادہ اگر 1 منٹ بھی آپ کا زیادہ ہو گیا تو آپ کے اوپر پینالٹی اور جرمانہ لگے گا اور کیس اور ایف آئی آر آپ کے اوپر بھی ہو جائے گی. آپ تعجب کر رہے ہیں، کریں گے کیوں؟ کیونکہ سرکاروں کا فرق ہوتا ہے. ہم لوگ جو درد محسوس کر رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاں ادارے کھل کر چل رہے ہیں اور جلسے کھل کر ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ آپ کے اوپر کوئی ایسی ظالم سرکار مسلط نہ ہو جو آپ کا جینا دو بھر کر دے، آپ کے کھانے پینے پر پابندی لگا دے اور آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے. آپ کے مدارس اور مسجدوں پر بھی پابندیاں لگنے لگیں، آپ کے اذانوں پر بھی پابندیاں لگنے لگیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ظالم سرکار سے ہمیں نجات عطا فرما، اور جو سب کو لے کر چلتی ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، جو سب کو لے کر چلتی ہو، اللہ رب العالمین ہماری اوپر ایسی ہی سرکار کو مسلط فرما اور ہمیں بھی ایسی سرکار کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے ساتھیو، آپ بنگال کے ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے نہیں دینا یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہم کسی پارٹی کا یہاں پرچار کرنے نہیں آئے ہیں، یہ دینی جلسہ ہے، یہ دینی پروگرام ہے، اس لیے یہاں کتاب و سنت پر مبنی باتیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو سچے حکمراں نصیب فرمائے اور اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جناب ابراہیم سعید صاحب کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. اللہ ان کو حوصلہ دے اور مزید ان سے دین کا کام لیتا رہے اور اس کو قبول بھی فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے اجر کی بشارت دی ہے. فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اللہ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں میں نہ تو اپنی تقریر میں پورے ایمان کا خلاصہ کر سکتا ہوں اور نہ عمل صالح پر مستقل کوئی خطاب کر سکتا ہوں. صرف اتنا بتاؤں آپ کو کہ ایمان کا موضوع کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، بہت وسیع موضوع ہے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں جو ایمان کے اندر داخل ہیں، اور جو یہ کام کرے تو وہ ایمان والا کہلائے. 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، لیکن مختصر سے خطاب میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی خطاب میں ان تمام شاخاؤں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے جس کو امام بخاری نے بخاری میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایمان کی صرف 3 برانچز کا ذکر کیا ہے، 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے. یہ 3 چیزیں ہر مسلمان غور کرے کہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے. یہ تینوں چیزیں، اس میں 2 چیزوں کا تعلق تو معاشرے سے ہے اور ایک چیز جو آخر میں بتائی گئی ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کا تعلق بھی معاشرے کے اس طبقے سے ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک زبردست حصہ کہلاتا ہے، جس کا تعلق عورتوں سے ہے. حالانکہ حیا کا تعلق مرد سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں میں تھوڑا سا خواتین کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، لوگوں ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے زیادہ. 70 کا لفظ یہاں کثرت کے لیے بولا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 70 ہی شاخائیں ہیں، نہیں، بہت زیادہ ایمان کی برانچز ہیں، ایمان کی شاخائیں ہیں. 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا. جیسے ہم اور آپ کسی کو بولتے ہیں اپنی زبان میں صحیح سے رہو نہ تو لگاؤں گا بھی 50 جوتے تمہارے.
تو یہ 50 کا جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں گن کے 50 جوتے ماریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم تمہیں ماریں گے۔ اپنے آپ کو سدھار لو، وارننگ دے رہا ہوں، کیئرفل کر رہا ہوں، ہوشیار کر رہا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو، سنبھل جاؤ، ورنہ تمہیں بہت زیادہ پیٹیں گے۔ تو اس کے لیے کبھی کبھی بول دیا جاتا ہے ابھی لگائیں گے تمہارے 50 جوتے، تو 50 جوتوں کا مطلب 50 نہیں، کثرت ہے۔ ایسے یہاں اللہ کے نبی نے کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کی 70 ہی شاخائیں ہیں، بلکہ ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں، ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں۔ بس ایک افضل برانچ بتاتا ہوں اور ایک سب سے کمزور درجے کی برانچ بتاتا ہوں اور ایک تیسری چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بس ان 3 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلی چیز آپ نے بتائی سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے، سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل درجے کا ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ ہم اور آپ بہت معمولی جملہ سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں کیا لگا مولانا، تھوڑی سی زبان ہلاؤ، لا الہ الا اللہ لو ہو گیا۔ لیکن لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اگر جرجیس اپنی پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر تقریر کرے تو میرے بھائیوں جرجیس کی موت آ سکتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا مکمل خلاصہ اور اس کی مکمل تشریح ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ پہلے جملے میں نفی ہے، دوسرے جملے میں اس بات ہے۔ پہلے آپ سارے خداؤں کا انکار کر رہے ہیں، سارے معبودان باطلہ کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار کے بعد پھر آپ صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، یہاں آپ سب کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ لا الہ کہہ کر رک جائیں تو ابھی آپ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے سب کا انکار کر دیا، اس میں اللہ کا بھی آپ انکار کر رہے ہیں۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یعنی اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ سارے خداؤں کا اور دیوی دیوتاؤں کا، یہاں تک کہ باطل سارے معبودوں کا انکار کریں، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کریں، یہ بھی اسلام میں داخل ہے۔ اور انکار کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کریں۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر ہم اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ صرف اقرار نہیں، ایک معاہدہ بھی ہے۔ آپ نے اگر کہا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا، اس کو اپنے اعضاء و جوارح سے ثابت بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا مسجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی لا مطلوب الا اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، یعنی اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مسجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے جس کا قصد کیا جائے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے جس کو چاہا جائے۔ اگر ہم کسی کو چاہیں گے تو اللہ کو، ہم کسی کا قصد کریں گے تو اللہ کا، ہم کسی کو سجدہ کریں گے تو اللہ کو، ہم کسی کی عبادت کریں گے تو اللہ کی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس لیے کہا سب سے افضل درجے کا ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
ایک اور ناحیے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پڑھنے کے بعد جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. سوچئے ابھی 2 منٹ پہلے اگر مر گیا ہوتا تو کہاں جاتا؟ مرنے سے 2 منٹ پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو اب وہ کہاں جائے؟ 80 سال کا بوڑھا آدمی گناہ کرتے کرتے، کفر اور شرک کرتے کرتے اپنی پوری زندگی گزار دی، مرنے کے قریب ہے، توحید سمجھ گیا اور مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. 80 سال کا کفر اور شرک معاف، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ مر گیا تو جنتی. یہ لا الہ الا اللہ 80 سال کے گناہگاروں کو بھی اس کلمے کا اقرار جنتی بنا دیتا ہے، اور جو اس کو پڑھے بغیر مر گیا وہ جہنمی ہو جاتا ہے. وہ جنگ کا معاملہ سنا ہے، ایک جہاد، ایک جنگ ہو رہی تھی جنگ، اور اس جہاد کے اندر ایک صحابی ایک کافر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کو قتل کرنے والے ہوئے، اس کو مارنے والے ہوئے. اس نے تلوار زمین پر پھینک دی، اپنا ہاتھ اٹھا لیا. بخاری کے الفاظ، اس صحابی نے کہا، اس کافر نے کہا، تلوار پھینک دی زمین پر اور صحابی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس صحابی نے دیکھا کہ اس نے تلوار پھینک دی، یعنی جب ہم مارنے والے ہوئے تو تلوار پھینک دی، یعنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تو تلوار پھینک دی. جب دیکھا کہ اب ہم مرنے والے ہیں تو کلمہ پڑھ لیا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. اس صحابی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی تلوار خنجر لیا اور اس آدمی کے پیٹ میں داخل کر دیا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کلمہ پڑھنے والا انتقال کر گیا. جب یہ علم اللہ کے نبی کو ہوا تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. اس نے کہا تم نے سنا؟ ہاں اس نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو میں نے سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا لما قتلتہ، پھر تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ بخاری کے الفاظ، جب وہ کلمہ پڑھ چکا تھا تو تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو صحابی کا جواب تھا اے اللہ کے رسول وہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے اپنے سامنے موت دیکھی تو کلمہ پڑھنے لگا، وہ میری تلوار سے بچنا چاہتا تھا اس لیے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں کیسے معلوم؟ تم اس کے دل کا حال کیسے جانتے ہو کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ آشققت قلبہ، یہ ہے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ، آشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھ رہا ہے؟ جب تجھے اس بات کا علم نہیں تھا تو تجھے کیسے معلوم؟ پھر آپ نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس کلمے کے پڑھنے والے نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا، جب یہ کلمہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا تو آئے میرے دوست، آئے میرے صحابی، تم قیامت کے دن اس کلمے کو کیا جواب دو گے؟ کیونکہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کا قتل اسلام میں جائز نہیں ہے. نبی اکرم کی صریح اور صاف حدیث ہے لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث. کوئی بھی مسلمان
جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہو اس کا خون حلال نہیں ہے۔ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اور کہتا ہو میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو یہ کلمہ پڑھتا ہو اس کا خون، اس کا قتل جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لے۔ الا باحدی ثلاث، ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لے اس کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ جن میں سے کوئی ایک کام اگر کر لے تو مسلمان کا قتل بھی پھر جائز ہے۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا السیب الزانی، پہلا کام شادی شدہ مرد کسی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ کنوارے لوگوں کی سزا کیا ہے جو زنا کریں؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر مرد ہے تو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا پتھر سے، اور جب تک مر نہیں جائے پتھر اس وقت تک مارا جائے گا۔ وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو کنوارا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ لڑکا ہے تو دوڑا دوڑا کے 100 کوڑے تو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مارا جائے گا۔ جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مارا جائے گا، اور کنوارا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ مر جائے تو مر جائے، زندہ رہ گیا تو ٹھیک ہے۔ کنوارا لڑکا اور لڑکی ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ 1 سال کے لیے اپنے گاؤں سے باہر نکالا جائے گا۔ لیکن شادی شدہ مرد ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 پتھروں سے مارا جائے گا جب تک وہ مر نہ جائے، روح نہ نکل جائے، لیکن اس کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا۔ اور کوئی عورت ہے تو اس کو پتھروں سے دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا۔ شادی شدہ عورت ہے اس کو سینے کے برابر دفن کر کے گاڑ کر اس کو مارا جائے گا، تاکہ یہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اس عورت کی یہ سزا ہے۔ تو السیب الزانی، لیکن یہاں نہیں۔ اب بنگال میں سزا مت دینا کہ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو آپ اس کو قتل کر دیں، آپ نہیں ماریں گے اس کو۔ اسلامی حکومت جہاں ہوگی، جہاں اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، سعودی عرب وغیرہ کے اندر آج بھی یہ سزا دی جاتی ہے۔ 100 کنوارے ہیں تو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور شادی شدہ ہے تو اس کو اب قتل کر دیا جاتا ہے، پتھروں سے نہیں مارا جاتا، اب اس کی گردنی اڑا دی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جلدی سے ختم ہو جائے، مر جائے۔ حالانکہ راج ٹھاکرے نے تو کہا تھا بمبئی کی سرزمین پر بال ٹھاکرے جی کے بھتیجے نے کہ پتھروں ہی سے مارنا چاہیے، اسلامی سزا دینی چاہیے بلااتکاریوں کو۔ اسلام نے جو یہ سزا متعین کی وہ بالکل ٹھیک سزا متعین کی ہے۔ ہر بلااتکاری کو چوراہے پر کھڑا کر کے پتھروں سے مار ڈالنا چاہیے، اور پوری پبلک کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ پتھروں سے مارے۔ میرے بھائیو، اسلام کی سزا کو آج اسلام کے دشمن بھی اب پسند کرنے لگے ہیں، اور وہ بھی ماننے لگے ہیں کہ یہی سزا دی جانی چاہیے۔ تو السیب الزانی، شادی شدہ اگر کوئی زناکار زانی ہے تو اس کی جان لی جا سکتی ہے، اس کا خون حلال ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، نفس کے بدلے میں نفس، جان کے بدلے میں جان۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے تو پھر بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کو بھی مارا جائے گا، یعنی خون کے بدلے میں خون۔ اگر یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن قاتل ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اس کی بھی خون حلال ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی المفارق والتارق لدینہ، المفارق للجماعہ، دین چھوڑنے والے۔ دیکھیے، آپ غیر مسلم ہیں، آپ کے اوپر تلوار رکھ کر آپ سے نہیں کہا جائے گا اسلام لاؤ، یہ غلط ہے۔ کوئی زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ کو اسلام اچھا لگ رہا ہے، پڑھ لکھ کر سمجھ کر آپ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اب آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو آپ لائیں نہیں،
آپ اسلام نہ لائیں، زبردستی کوئی مسلمان نہیں کرے گا آپ کو، لیکن اگر آپ کو اسلام کے محاسن اور خوبیاں اچھی لگی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اب آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص دین کو چھوڑتا ہے، مذہب کو چھوڑتا ہے، تو پھر اس آدمی کا بھی قتل جائز ہے، اس آدمی کا بھی خون بہانا جائز ہے، اس آدمی کی بھی گردن اڑانا جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، جائز نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، وہ جملہ آپ نے فرمایا شققت قلبہ، تو نے کیا اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کسی انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، چاہے کتنا گناہگار ہو، اور اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھنے سے پہلے مر گیا تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ یہودی بچہ بیمار ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بچے کی عیادت، یہودی بچہ نبی کی خدمت کرتا تھا، وہ اسلام لانا چاہتا تھا لیکن اپنے باپ کے ڈر سے اسلام نہیں لایا۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ بچنے کی امید نہیں رہی۔ اللہ کے رسول اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے، اس کے باپ نے اندر آنے کی اجازت دی، آپ اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے اس بچے کی حالت دیکھی، اس بچے کی حالت آپ کے اوپر بوجھ بن رہی تھی، گرا گزر رہی تھی، آپ سمجھ گئے کہ یہ بچہ سانسیں لے رہا ہے، بچے گا نہیں۔ آپ کو فکر ہوئی 12 سال کا بچہ ہے، اس حال میں مر گیا تو کہاں جائے؟ آپ نے اس بچے سے کہا قل لا الہ الا اللہ یا غلام، آئے میرے خادم، آئے خدمت کرنے والے میرے ساتھی، آئے غلام، آئے بچے، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، زبان سے کہہ دو۔ اس بچے نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد میں اپنے باپ کو دیکھنے لگا، گویا کہ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے باپ اگر خوش ہوں تو میں اسلام لے آؤں، میں کلمہ پڑھ لوں۔ اس نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، باپ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا میری پرمیشن چاہتا ہے۔ زندگی بھر ہم اس کو ڈانٹتے رہے، وہ اسلام کی خوبی نبی کی بات کرتا تھا تو میں ڈانٹ دیتا تھا، لیکن آج بھی مرنے سے پہلے میرے بچے کا دل میرے اپنے نبی کے اوپر، اس رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر بھی نبی کا چہرہ دیکھ رہا انہی کی طرف ہے۔ تو کہنے لگے اس کے باپ، بیٹا ابو القاسم کی اطاعت کرو، تم ان کی بات مان لو، تمہارا بھی تو دل یہی تھا نا، بات مان لو۔ جیسی باپ کی طرف سے پرمیشن ملی، اس بچے کے منہ سے جملہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اور اتفاق دیکھیے آپ، جیسے ہی اس کی زبان سے کلمہ نکلا اس کی روح بھی نکل گئی، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یقین کر لیا اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم سے بچا لیا، انقذہ عن النار، جہنم سے بچا لیا۔ 12 سال تک وہ بچہ کفر و شرک کی دلدل میں تھا اور مرنے سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ کلمے کے پڑھنے پر نبی اکرم نے فرمایا اس اللہ کی تعریف بیان ہونی چاہیے جس نے اس بچے کو آگ میں جلنے سے بچایا۔ دیکھ رہے ہیں اسود کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کے قلعوں پر حملہ کیا اور فتح کرتے چلے گئے تو ایک اور قلعہ تھا جس کو قلعہ خیبر کہا جاتا تھا، اس کا محاصرہ کر لیا، اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے اور باہر خیمہ ڈال کر بیٹھ گئے۔ اس خیبر، اس قلعے کا رہنے والا ایک یہودی تھا
جس کا نام اسود تھا، وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلا تھا۔ اس بکریاں چرانے کے بعد جب وہ باہر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے پوچھا محمد رسول اللہ کے صحابہ سے کہ میں آپ کے نبی سے، آپ کے رسول سے میں ملنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دین پیش کرتے ہیں۔ بتایا کہ وہ خیمہ جو ڈلا ہوا ہے اسی خیمے کے اندر موجود ہیں۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا پورے عرب کا بادشاہ مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا ایک معمولی خیمے میں رہے گا، ایک معمولی پردے میں رہے گا۔ وہ گیا، اس کو بڑا تعجب ہوا کہ زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور عرب کا بادشاہ اس چٹائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ان کے پاس جاتا ہے، اسود کہتا ہے کہ آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، آپ کا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرا دین یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر لوگ چلیں، میں جو بھی بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں۔ اس آدمی کو آپ کی باتیں اچھی لگی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی بات مان لوں اور اسلام لے آؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اسلام لے آتے ہو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں تمہیں اپنے سینے سے اپنے گلے سے لگاؤں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھ جیسے دیہاتی کو گلے سے لگائیں گے، میرے جسم پر میلا کچیلا کپڑا ہے، بدبو آتی ہے میرے جسم سے، اور آپ مجھے سینے سے لگائیں گے۔ آپ نے کہا اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اونچ نیچ کہاں رہتی ہے؟ ہم آپ کو کلمہ بھی پڑھائیں گے، اسلام قبول بھی کرائیں گے، اور اب تو میرے بھائی بھی ہو جاؤ گے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی اب کیا کام کروں؟ آپ نے کہا نماز کا وقت نہیں کہ میں تجھ سے کہوں نماز پڑھ لے، رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں تجھ سے کہوں روزہ رکھ لے، ہاں ایک کام ہو رہا ہے، بارڈر پر جہاد کے لیے ہمارے صحابہ گئے ہیں، تم بھی جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ کہنے لگا میرے پاس بکریاں ہیں یہودیوں کی، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان بکریوں کو شہر کے دروازے تک چھوڑ دو، وہاں سے یہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی۔ کہا اللہ کے نبی جنگ کے اندر تو یہودی اور عیسائیوں کا مال لوٹنا بھی جائز ہے، یہ مال ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اپنا مال کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں تو یہودیوں کا یہ مال ہمارا مال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہودی جن کی بکریاں تم چلا رہے ہو وہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں گئے اور ہم بدعہدی نہیں کرتے ہیں، جہاد میں تم جاؤ لیکن لوگوں کی امانتیں پہلے ان کے پاس پہنچاؤ، حقوق العباد کا بھی خیال رکھا۔ اس اسود نے بکریاں پہنچا دی، بکریاں چلی گئی۔ ہاں ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو شفا فرمائے۔ تو میرے بھائیو بکریاں اپنے اپنے گھر چلی گئی، اللہ کے نبی نے اسود سے کہا تم جہاد کے لیے چلے جاؤ۔ وہ جہاد کے لیے گیا اور جہاد میں جا کر وہ شہید ہو جاتا ہے، یہ اسود وہاں جا کر قتل کر دیا جاتا ہے، شہید ہو۔ اللہ کے نبی زخمی اور شہیدوں کا معائنہ کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کے پاس کچھ لوگ جمع ہیں۔ آپ وہاں گئے، آپ نے کہا کیا معاملہ ہے میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ایک آدمی ہے جو قتل ہو گیا ہے، ہم اس کو جانتے نہیں یہ کہاں کا رہنے والا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے، ہم اس کی لاش کا کیا کریں، ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے۔ آپ نے اس کی شکل کو دیکھا، فرمایا تم اسے نہیں جانتے ہو لیکن میں اسے جانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ایک وقت بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، ایک وقت کی نماز اس کو نصیب نہیں ہوئی، ایک ٹائم کا سجدہ اس کو نصیب نہیں ہوا، ایک بھی روپیہ اللہ کی راہ میں اس نے خرچ نہیں کیا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، یہ اسلام لایا اور سیدھے جہاد میں شامل ہو گیا اور یہاں قتل ہو گیا۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کو جنت کے اندر داخل کر رہے ہیں اور اس کو عرق و گلاب و چندن سے نہلا رہے ہیں، مشک و عنبر سے اس کو غسل دے رہے ہیں، نہلا رہے ہیں
میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یعنی اس نے عمل کچھ نہیں کیا اور اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کہاں چلا گیا؟ جنت اس کو نصیب ہو گئی۔ اور سوچو اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے گیا ہوتا تو کیا حال ہوتا اس کا؟ کہاں جاتا؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھ لیا، جنت میں چلا گیا۔ اور اس کے برعکس ایک اور واقعہ سن لو، اس کے الٹے ایک اور واقعہ سن لو۔ ابو طالب پوری زندگی نبی اکرم کی سیوا کرتے رہے، نبی اکرم کو دشمنوں سے بچاتے رہے، کفار سے مدد کرتے رہے نبی اکرم کی۔ جب بھی کوئی قبیلہ نبی کے خلاف کھڑا ہوتا تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے اور ان کی مدد کرتے۔ پوری زندگی ابو طالب نے ان کی مدد کی، پوری زندگی۔ لیکن جب ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اکیلے بیٹھے تھے چچا ابو طالب۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا، اے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے، زور سے مت پڑھیے۔ آپ کو ڈر ہے زور سے پڑھوں گا ابو جہل سن لے گا، ابو لہب سن لے گا، دوسرے کافر، پھر آپ پہ طنز و تانے مارے جائیں گے۔ نہیں، آپ میرے کان میں پڑھ لیجئے، آگے میں نبٹ لوں گا، اللہ سے سفارش میں کرواؤں گا۔ آپ نے میری کتنی مدد کی، میں اللہ سے سفارش کرا دوں گا آپ کی، آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو طالب نے کہا، بھتیجے میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جو دین پہ میرا باپ عبد المطلب مرا تھا۔ میں آخری وقت میں موت کے ڈر سے اور دشمنوں کے تانوں کے ڈر سے میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ کلمہ نہیں پڑھا ابو طالب نے، اور ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ابو طالب کے مرنے کے بعد بھی دعا کی کہ اللہ میرے چچا نے میری بہت خدمت کی ہے، تو ان کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعا کرے۔ آپ کا چچا حالت کفر میں مرا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر میں آپ کی دعا بھی قبول نہیں کروں گا۔ آپ کے چچا کو جہنم میں جانا ہوگا، ابو طالب کو جہنم میں جلنا ہوگا، کیونکہ وہ بغیر کلمہ پڑھا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ پوری زندگی نبی کی خدمت کی، لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ قل قولوا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ افضل درجے کا ایمان ہے۔ ہم مسلمان غور کریں کہ لا الہ الا اللہ کا کتنی عزت کرتے ہیں۔ اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ساری زمین و آسمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، زمین و آسمان کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھو اور اس کی قدر کرو۔ دوسری چیز بتائی ہے وَأَدْنَاهَا، سب سے نچلے درجے کی نیکی، نچلے درجے کا ایمان، یہ تو افضل ہو گیا، سب سے افضل بتا دیا لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا، سب سے نیچے درجے کا ایمان، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے ہر اس چیز کو دور کر دینا جو انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، کوئی بھی چیز جو عام لوگوں کو تکلیف دے، اس کو زمین پہ ڈالنا، پھینکنا، یہ بھی باعث گناہ ہے۔ اگر اس کا ہٹانا باعث ثواب ہے تو اس کو زمین پر پھینکنا باعث گناہ بھی ہے۔ زمین پر پڑا ہوا پتھر آپ ہٹائیے، آپ کو ثواب ملے گا، ایمان کا حصہ ہے، لیکن زمین کے بیچوں بیچ میں آپ پتھر پھینک رہے ہیں جان بوجھ کر تو آپ کو گناہ بھی پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قیامت تک جتنی نیکیاں ہونا تھی، ساری نیکیاں
सारी नेकियां मेरे सामने पेश की गई और जितने गुनाह होने थे वो सारे गुनाह मेरे सामने पेश किए गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सारी नेकियां और सारे गुनाह हमारे सामने पेश किए गए। कितना बड़ा रजिस्टर होगा वो, कितना बड़ा रजिस्टर होगा। क़यामत तक पैदा होने वाली और होने वाली नेकियां नबी अकरम को दिखाई गई और क़यामत तक होने वाले गुनाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताए गए, ये गुनाह है। आपने फरमाया उसमें मैंने सबसे हल्की नेकी ये देखी है कि रास्ते से आप कोई पत्थर को, कोई सबसे नुकसान पहुंचाने वाली और तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दें। इस नेकी को भी उस रजिस्टर में दर्ज देखा मैंने। ये सबसे हल्की नेकी है, रास्ते से कांटा हटा देना, रास्ते से पत्थर हटा देना। मैंने इस नेकी को भी उसमें लिखा हुआ देखा और सबसे हल्की बुराई भी, सबसे हल्का गुनाह भी मैंने उस रजिस्टर के अंदर देखा। सबसे हल्का गुनाह मैंने ये देखा कि कोई आदमी मस्जिद के अंदर कोई गंदी चीज को देखे, थूक, मस्जिद के अंदर थूक देख ले और देखने के बाद भी उसको साफ ना करे। तदफन का लफ्ज है, उसको दफन कर दो। उस जमाने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, इसलिए उस थूक के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। आज जमाने में मस्जिदें पक्की हैं, इसलिए दफन का मतलब होगा साफ करना, यानी जब तक कि उसको साफ न कर दिया जाए। यानी मस्जिद में पड़ा हुआ कोई तिनका, मस्जिद में पड़ा हुआ कोई छिलका, मस्जिद में पड़ा हुआ कोई गंदी चीज या थूक वगैरह, हालांकि थूक पाक है लेकिन फिर भी उस थूक को साफ कर दिया जाए। ये सबसे कमजोर और हल्की बुराई, मैंने इस गुनाह को भी उस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ देखा है। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को दूर करना चाहिए हमें। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देना, अब लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है, ये सब तकलीफदेह चीजें हैं। रमजान के महीने में रात के 2 बजे उठ जाना, माइक पकड़ के ऐलान करना, रोजा रखने वाले भाइयों उठो, सहरी दो, माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं। ये सारी चीजें गुनाह हैं। क्यों? आप सवाब समझ के करते हैं, गुनाह है क्योंकि आप दूसरों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कहो रोजे के लिए उठाना क्या गुनाह है? आप पर रोजा फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी थी उठना, आप उठिए। उन औरतों को क्यों उठा रहे हो जिनके पेट में बच्चा है? शरीयत ने जिनको रुख्सत दी है कि तुम पेट में हमल है, बच्चा है, तुम्हारे ऊपर से रोजे की रुख्सत है जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। तुम उन औरतों को क्यों उठा रहे हो जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं? अल्लाह के नबी ने उनको रुख्सत दी है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर वो डरती हैं कि हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा तो वो भी रोजा छोड़ सकती हैं, रोजे के लिए रुख्सत दी है। आप जब उठा रहे हैं तो उन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन बूढ़ों की नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस बेचारे को बड़ी देर से नींद आई है, अभी डिप्रान टेबलेट खाया है, डॉक्टर की दी हुई दवा से अभी उसको नींद आई थी, आपने माइक पकड़ के जगा के उसको बेदार कर दिया। अब बेचारा पूरी रात बिस्तर पे तड़प रहा, उसको नींद नहीं आ रही है, आपने डिस्टर्ब करके उसको उठा दिया। जबकि वो बूढ़ा दाइमुल मरीज है, उसको शुगर है, उसको ऐसी बीमारी है जो मौत के साथ जाएगी, उसके ऊपर रोजा ही नहीं है। वो एक फिदिया खिलाएगा, एक मिस्कीन खिलाएगा, आपने उसको भी बेदार कर दिया है, आप उसको भी जगा रहे हैं, आप बच्चों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप इसको सवाब का काम समझ के कर रहे हैं, गलत है मेरे भाइयों। आप पे रोजा फर्ज है, आप अलार्म लगाइए, आप मोबाइल में अलार्म लगाइए, घड़ी में अलार्म लगाइए, आप उठिए, नमाज पढ़िए। तकलीफ आपको एक बात बता दूं, बहुत जबरदस्त हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, तो लोग पहली सफ में हाजिर होने के लिए लड़ेंगे, कुरानदाजी डालेंगे, पर्चियां फेंकी जाएंगी, जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ में जाएगा। लोग लड़ेंगे, किताल करेंगे। आप अंदाजा लगाइए पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला सफ्फिल अव्वल। ये अल्लाह ताला ने नबी के बारे में कहा कुरान में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी। अल्लाह और फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते हैं, नबी पर रहमतें भेजते हैं, फरिश्ते दुआएं करते हैं। ये नबी के बारे में कहा और अल्लाह के नबी ने ये जुमला पहली सफ में नमाज पढ़ने वालों के लिए कहा। क्या कहा?
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے دعائیں دیتے ہیں اس آدمی کو جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنیے کتنا ثواب ہے پہلی صف میں، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص پہلی صف میں جا رہا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ جگہ تنگ ہے، میں جاؤں گا تو آگے والی صف میں اور تنگی ہو جائے گی، لوگوں کو دشواری ہو جائے گی، میرے جانے کی جگہ نہیں ہے یا تھوڑی سی ہے لیکن اس میں آ نہیں پاؤں گا، اور وہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے اور وہ دوسری یا تیسری صف پہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اگر اس نیت سے کہ آگے والی صف کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو اگر وہ دوسری یا تیسری صف پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اگلی صف پہ نماز پڑھنے والے سے بھی دگنا اثر اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ ہے اسلام کے اندر ایک مسلمان کی اہمیت، یہ ہے اس کا مزاج اسلام کا۔ ہم راستے میں کچرا پھینکتے ہیں، کوڑا پھینکتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، ہم راستے میں کیلے کے چھلکے ڈال دیتے ہیں، ہم پتھر پھینکتے ہیں، کیا کیا ہم راستے میں کرتے ہیں۔ کچھ نہیں تو ہمارے گھر کے باہر جانے کا راستہ ہے، ہماری بیٹی کی شادی ہم نے شامیانہ لگا دیا، شادی کر رہے ہیں، اب لوگوں کو 2 کلومیٹر دور سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں میرے بھائیوں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں۔ تکلیف دینا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، تکلیف دہ چیزوں سے بچ جانا اور لوگوں کو بچا لینا یہ ہے ادنا درجے کا ایمان۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ شرم و حیا اگر کسی انسان کے اندر ہے تو انسان اور جانور میں فرق ہے، حیا نکل گئی تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جانوروں کو سڑک پہ آپ دیکھ لو، روڈ پہ آپ دیکھ لو، ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر چڑھنے لگتا ہے، شرم نہیں ہے ان جانوروں کے اندر۔ یہی شرم و حیا انسان کے اندر باقی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ تخلیے میں اکیلے میں رات گزارتا ہے کیونکہ حیا ہے اس کے اندر، اور یہی حیا انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم نکال لی جائے تو پھر جو تیرا دل میں آئے وہ کرے، جو تیرے دل میں آئے وہ کر، یعنی جب شرم ہی نہیں رہی تو جو چاہو گے وہ کرو۔ شرم و حیا تھی کل تک ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب بازار جاتی تھیں تو ان کے گالوں کو، ان کے چہروں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج دوپٹے اتر چکے ہیں، بال کھلے ہیں، اور ہماری اپنی جوان بیٹیاں آج ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر کمر مٹکاتی ہوئی اور ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کیونکہ شرم و حیا نکل۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرے دل میں آئے گا وہ کرے گا۔ شرم و حیا ضروری ہے۔ ویسٹرن کلچر نے، پشچمی سبھیتا نے، مغربی تہذیب نے آج ہمارے بیٹیوں کو کہاں پہنچا دیا۔ شرم و حیا تو نبی کے اندر بھی اتنی تھی۔ سنن نسائی کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، لنگی پہنے ہوئے تھے اور لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی، گھٹنے ڈھکے تھے لیکن لنگی بیچ سے کھلی ہوئی تھی۔ ابو بکر آئے، آپ نے اجازت دی، آپ لیٹے رہے، لنگی بیچ سے کھلی رہی۔ عمر فاروق آئے، آپ نے ان کو بھی اجازت دی، آپ لیٹے رہے، لنگی کھلی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان آئے، بتایا عثمان ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان سے کہو تھوڑا سا رک جائیں دروازے پر، ابھی میں اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، سنبھل گئے، اور آپ نے دونوں لنگی کے کناروں کو آپ نے سمیٹا اور آپ نے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانکا۔ اس کے بعد کہا عثمان آ جاؤ۔ جب عثمان غنی اندر آئے اور تینوں لوگ جب باہر چلے گئے بات چیت کر کے، تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، میرے ابو آئے آپ لیٹے رہے، ابو بکر عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، لیکن میں نے دیکھا جب عثمان آئے
تو آپ نے ان کو آنے کی اجازت بعد میں دی. پہلے آپ صحیح سے بیٹھ گئے, اپنی لنگی کو سمیٹ لیا اور آپ نے بالکل اپنے آپ کو ڈھانک لیا اور آپ بیٹھ گئے. ایسا کیوں؟ فرمایا عائشہ, عثمان وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ عثمان وہ ہستی ہے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں کیوں نہ حیا کروں؟ میرے بھائیوں, حیا تو مردوں کی بھی زینت ہے, پھر عورتوں کو حیا کتنی زیادہ کرنا چاہیے, عورتوں کو حیا میں کتنا زیادہ آگے ہونا چاہیے. میرے پیارے بھائیوں, آپ دیکھ لیجئے, عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے جانا جائز ہے, حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اس کے مسجد میں جانے سے بہتر ہے. گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا مسجد سے بہتر ہے, اور گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, اور گھر کے مخصوص کمرے میں جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, کوئی آنا جانا کسی کا نہیں ہوتا, وہ اس کوٹری میں نماز پڑھتی ہے, تو باہر کے دالان سے بہتر ہے. یعنی عورت جتنا اندر رہے گی اور جتنا مردوں کی نظروں سے دور رہے گی اتنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیے, عورت کو نماز پڑھنے جانے سے مسجد میں کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اما اللہ ان یصلین فی المسجد, اگر عورتیں مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو دو, تم ان کو روک نہیں سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے, دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے. پھر آپ نے کہا کوٹری میں نماز پڑھنا دالان سے بہتر ہے, اور اپنے مخصوص کمرے میں نماز پڑھنا کوٹری میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے. آپ اندازہ لگائیے, یہ عورت کی شرم و حیا ہی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب بھول جائے, رکوع کے بجائے سجدے میں چلا جائے, ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کر لے, تو مرد کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. آگے جو لوگ لگے ہیں اگر امام بھول جائے تو وہ یاد دلائیں گے سبحان اللہ, یعنی آپ بھول گئے, الحمدللہ اللہ اکبر کہہ کر یاد دلائیں گے. لیکن اگر عورتیں پیچھے صف میں موجود ہیں اور وہ معلوم ہے ان کو کہ امام بھول گیا, تو عورتوں کو سبحان اللہ زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تصفیق کریں گی, ایسے اپنے ہاتھ سے تالی بجائیں گی اس طریقے سے, اور ان کی آواز سن کر امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا. یہ عورت کی شرم و حیا کے پیش نظر عورت کو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ تم سبحان اللہ کہو, اللہ اکبر کہو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری باریک سریلی میٹھی آواز سے مسجد میں نماز پڑھنے والے مردوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہو جائیں, ان کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے. جب سبحان اللہ کہنے کی اجازت زور سے مردوں کے سامنے نہیں دی ہے, تو ڈانس کرنے کی, گانا گانے کی, قوالیاں پڑھنے کی اسٹیجوں پر آ کر میرے بھائیوں وہ سب چیزیں جو آج کل نیتا نگری میں ہوتی ہے پرچار ورچار, وہ سب اس میں شامل ہے. ان تمام چیزوں کی اجازت شریعت کیسے دے سکتی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے, اور عورت کی سب سے افضل صف وہ ہے جو سب سے پیچھے ہے. یعنی ایک مرد کی صف لگی ہے, اس کے پیچھے کو اور ایک اور 5 صفیں, اس کے بعد پردہ پڑا ہے, پھر عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں. تو عورتوں کی پچھلی والی سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ جو عورت جتنا پیچھے وہ مردوں سے اتنا ہی دور ہے. اس دوری کی وجہ سے فرمایا کہ عورت کی پچھلی صف سب سے زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں, نکاح ہوتا ہے سب پہ ہی ہوتا ہے, جو جوان ہے بالغ ہے نکاح, لڑکی کا جب نکاح ہوتا ہے تو مرد کو تو کہنا پڑتا ہے فلاں اتنے روپے مہر کے بس فلاں کی بیٹی کو میں نے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا, تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے قبول کیا. لیکن لڑکی سے جب پوچھا جاتا ہے, پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا آپ کو قبول ہے؟
آج کل تو جہالت ہے، زبردستی کہلواتے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں کونی مار مار کے کہتی ہیں بول دے ہاں میں نے قبول کیا، اور جب تک وہ بول نہیں دیتی اور وکیل و گواہ سن نہیں لیتے تب تک اس کا نکاح نہیں مانا جاتا. یہ بھری جہالت ہے. آپ ہوتے کون ہیں لڑکی سے زبردستی کہلوانے والے کہ میں نے نکاح قبول کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے ایک بات پوچھا جائے گا، صرف اجازت لی جائے گی فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، وہ لڑکا تمہیں قبول ہے، منظور ہے؟ اذنها سماعتها، اگر وہ لڑکی خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے. اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں لڑکی کی خاموشی اجازت ہے، اور آپ زبردستی کہلوا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خاموشی اس کی اجازت ہے، یعنی لڑکی کو اس موقع پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں بول رہی ہے تو اس کو زبردستی مت کرو، کیونکہ وہ شرمیلی ہوتی ہے، حیادار ہوتی ہے، اس کی خاموشی کو اجازت سمجھو. یہ ہے مولانا جرجیس کے سامنے بھی اگر نہیں بول رہی ہے اس کے ساتھ تمہیں نکاح قبول نہیں بول رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیا حالی ہے. جرجیس صاحب نہیں کہہ سکتے میں سنا نہیں، میں وکیل ہوں میں نے سنا نہیں، میں گواہ بن کے آیا ہوں میں نے سنا نہیں. جب تک میں سن نہیں لوں گا تب تک کیسے؟ جاہلو، لڑکیوں کو اللہ نے جب اجازت زور سے کہنے کی کے لیے حکم نہیں دیا، مجبور نہیں کیا اور رسول نے، تو تم کون ہوتے ہو زبردستی کہلوانے والے؟ اذنها سماعتها، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اگر وہ خاموش رہ گئی تو سمجھ لو کہ اس نے نکاح قبول کر لیا ہے. اس سے دستخط کرائیے، پڑھی لکھی ہے تو، اور آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھا دیجئے، ہو گیا. بس میرے بھائیو، یہ ہے نکاح. نہ لڑکیاں کہلوائیں نہ کوئی اور. لڑکی کنواری لڑکی کے لیے یہ حکم ہے ہی نہیں کہ وہ زبردستی بولے. اگر بول دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بولتی ہے تو یہ اس کی شرم و حیا کا تقاضا ہے. نہیں بول رہی ہے اس کے لیے دعا کریے اللہ اس کو ایسے ہی شرم والا بنائے رکھے اور سماج اور سوسائٹی کے لیے شرمیلی مزاج بنائے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ ایمان ہے، ایمان، اور تین شاخائیں. پہلے اور لا الہ الا اللہ کا کہنا، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، اور تیسری چیز حیا، شرم و حیا جو عورت کا زیور ہے. ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنائے اور ہمارے معاشرے اور سماج میں شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے پیدا فرما دے. اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن لوگوں کو اگر میرے ہاتھ پر بھی کچھ مدرسے کا تعاون کرنا ہے تو کر سکتے ہو، اس بہانے مسافہ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا آپ لوگوں کو. آ جائیے اور میرے ہاتھ پر بھی دے دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالی ہاتھ جزا اللہ خیرا واحسن الجزا. فون پہ مدرسہ کا اسکینر لے لیجیے، اسکینر سے لے لیجیے، بعد میں مدرسہ میں دے دیں گے. ان کو دے دیا، مدرسہ کا اسٹاف ہے. ہاں جزا اللہ خیرا واحسن الجزا. یہ تھے ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مولانا محمد جرجیس انصاری حفظہ اللہ تعالی. اللہ تعالی انہیں اور زندگی عطا کرے، نیک اعمال کے ساتھ انہیں اور توفیق دے. اللہ تعالی انہیں اور مقبولیت عطا کرے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور بھر دے. آمین یا رب العالمین. اور میں اعلان کرتا ہوں، میں شیخ سے دلی طور پر محبت کرتا ہوں.
جب بھی میں حرم شریف میں رہتا ہوں کچھ محبین جو محبین ہے میں انہیں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور شیخ کو جب بھی میں بلایا شیخ آئے، اللہ ان کے اس تخلیف کو نیکیوں میں بدل دے، آمین یا رب العالمین. یہی سے ہم لوگوں کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے اور پھر فجر کے بعد 1 گھنٹہ کا پروگرام رہے گا انشاءاللہ. اور اس محفل